میرا وہم یا حقیقت پارٹ 2۔ اس باعث وہ کچھ پریشان سا رہنے لگا، مجھ سے ناراضگی کی وجہ دریافت نہ کی، جبکہ میں اسی انتظار میں تھی کہ وہ کچھ پوچھے تو بات کروں کہ وہ کون تھی جس کے ساتھ تم ہوٹل میں اس طرح ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ یہاں تو تم مسکراتے تک نہیں ہو۔ جب اس نے ایک بار بھی نہ پوچھا کہ تم کیوں روٹھی ہو، تب یقین ہو گیا کہ اس کا معاملہ اسی لڑکی کے ساتھ ہے۔ ایک روز جب صبر کرنا میری برداشت سے باہر ہو گیا تو میں اس سے جگر پڑی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن میں نے ایک نہ سنی، کہہ دیا کہ تم جس کے ساتھ ہو اسی کے ساتھ رہو اور اب کبھی مجھ سے رابطہ نہ کرنا۔ اس نے مجھے کئی بار فون کیا لیکن نہ جانے مجھ کو کیا ہو گیا تھا، میں ہر بار بغیر سنے فون بند کر دیتی تھی۔ مجھے یہ سوچ کر غصہ آتا کہ وہ کسی اور کے ساتھ ہے۔ اس طرح دوستی کا ناتا خود میں ہی توڑا، اسے بات کرنے کی مہلت ہی نہ دی جو وہ اپنی صفائی میں کچھ کہتا۔ وہ لاہور سے واپس آ گیا تھا مگر پہلے جیسا نہ رہا تھا، وہ بہت بدل گیا تھا، سب سے الگ تھلگ، بیزار سا، اکھرا رہتا، مسکرانا تو دور، کسی سے بات نہ کرتا۔ انہی دنوں ضمنی امتحان میں اس کی اول پوزیشن آ گئی۔ ہماری کلاس کی چند طالبات نے اس سے ٹیوشن لینے کی استدعا کی تو وہ ان کو فارغ وقت میں پڑھانے لگا۔ ان لڑکیوں میں سے ایک کے ساتھ اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تو مجھے جلن ہونے لگی جب وہ اس لڑکی رابعہ سے بات کرتا تو مجھ پر قیامت گزر جاتی، کسی پل چین نہ آتا۔ میں نے پھر سے اسے SMS کرنے شروع کر دیے، فون پر رابطہ کیا، لیکن فرحان نے ٹھیک طرح بات نہ کی۔ یقین ہو گیا کہ اس نے کسی اور سے دل لگا رکھا ہے۔ میں بجھی رہنے لگی، پڑھائی میں بھی دل نہ لگتا تھا۔ وقت بھاری قدموں سے مجھ کو رونتا جاتا تھا، دن کاٹے نہیں کٹتے تھے، پڑھائی سے بھی دل ہٹ گیا۔ ایک روز میری دوست فرحانہ نے بتایا کہ فرحان کی کزن ہماری لیکچرار سے ملنے آئی ہے۔ یہ وہی کزن تھی جس کو میں نے اس کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھے دیکھا تھا۔ باتوں میں میڈم سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ ان کے بچپن کی دوست ہے اور فرحان کے بڑے بھائی کی بیوی ہے۔ شوہر عرصے سے قطر میں ہے اور اب یہ بھی وہاں جا رہی ہے، تبھی ملنے آئی تھی۔ یہ دو بچوں کی ماں اور فرحان کے چاچا کی بیٹی ہے۔ اتنی تفصیل جان کر میری آنکھیں کھل گئیں۔
خود پر غصہ آنے لگا کہ بغیر سوچے سمجھے کیوں دوستی کا رشتہ ختم کر دیا۔ گھر پہنچ کر فرحان کو فون کیا اور معافی مانگی، مگر اس نے کوئی بات نہ کی۔ کچھ تو بولو، میں نے منت سماجت کی تب وہ گویا ہوا، مجھے افسوس ہے، میں تم کو ایسے ذہن کی لڑکی نہیں سمجھتا تھا، تبھی پسند کیا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر تمہاری شکی طبیعت نے ہماری دوستی کے خوبصورت رشتے کو توڑ دیا۔ میں نے کئی بار تم کو منانے کی کوشش کی، یہ بتانا چاہا کہ وہ میری بھابھی ہے جن کے بارے میں تم غلط سوچ رہی ہو۔